الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اما بعد، ہمارے پاس بھی گفتگو یہ تھا کہ عقد فضولی کی جو پہلے قسم، جس کا موضوع کیا تھا کہ عقد فضولی معاملہ کرے مالک کی طرف سے، مالک کے لیے کرے اور مالک کی طرف سے ممنوعیت سابقہ نہیں ہے۔ یہ کہا تھا کہ عقد فضولی کے بارے میں جو صحت کا حکم لگایا ہے اس کا قدر متعین یہ والا ہے۔ تو اب اس کے بارے میں علماء کے نظریات بیان فرمایا کہ مشہور کے نظر میں یہ معاملہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اس کی ادلہ بھی بیان کیا کہ یہ جو ہے اوف بالعقود تجارہ عن تراضین یا احل اللہ البیع وغیرہ کے عمومات میں شامل ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں ایک احتمال تھا ہے کہ رضا آیا حتماً عقد کے ساتھ مقرون ہونا چاہیے یا بات والے رضا بھی کافی ہے، تو پھر ہم عقد کے ساتھ رضا کے مقرون ہونے والی شرط کو کیا کریں گے، اس اصالہ کے ذریعے سے منتفی کریں گے، تو خود بخود یہ عقد کے عنوان میں داخل ہو جائے گا اور اوف بالعقود اس کو شامل کرے گا۔ حج یہاں تک تھا نا۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ وَإِلَى مَا ذَكَرْنَا يَرْجِعُ اسْتِدْلَالُهُمْ، اور ہمارے یہی دلیل اوف بالعقود تجارہ عن تراضٍ وغیرہ کے ذریعے سے ہم نے استدلال کیا، اسی استدلال کی طرف پلٹتا ہے کہاں کو کیا یرجع استدلالهم، فقہا کا عقد فضولی کی صحت پر جو استدلال کیا انہوں نے کس سے استدلال کیا ہے، بِأَنَّهُ عَقْدٌ، یعنی بعض علماء اعلام نے عقد فضولی کو صحیح قرار دینے کے بعد اس کی صحت پر اس طرح سے استدلال کیا ہے۔ کیا استدلال کیا ہے؟ کیونکہ عقد فضولی بھی ایک عقد ہے صادر عن اہلہ، اور وہ بھی اہل عقد سے صادر ہوا ہے، یہ عقد کرنے والا اس عقد کا کرنے کا اہلیت بھی رکھتا ہے، اور فی محلی، اور وہ اپنے محل میں بھی واقع ہوا ہے، کیونکہ غیر محلی میں واقع، تو اس استدلال کا جو اس کی بات کا بھی وہی استدلال ہے جو ہم نے کیا، یعنی ہم نے اوف بالعقود تجارہ عن تراضٍ احل اللہ البیع کے عمومات سے استدلال کر کے کیا کہا تھا، کیونکہ یہ بھی عقد ہے اور اس میں باقی تمام شرائط موجود ہیں، فقط رضا عقد کے ساتھ مقرون نہیں ہے، لیکن بعد میں تو رضا حاصل ہوا ہے نا، تو پھر کیا یہ عقد میں شامل ہے نہیں، تو ہم نے کیا کہا تھا یہ عقود احل اللہ البیع اور اوف بالعقود کے اندر آ جاتا ہے۔ تو پھر اس فقہا کی انہ عقد صادر عن اہلہ والے جملے کا مطلب بھی وہی ہمارے وہی استدلال ہے، کیونکہ یہ بھی اوف بالعقود کے جو ہے عمومات کے اندر شامل ہیں، تجارہ عن تراضٍ کے عمومات میں شامل ہے، احل اللہ البیع کے عمومات میں شامل ہے، تو لہذا الفاظ مختلف ہیں لیکن مطلب ان کا اور ہمارا ایک ہے۔ ہاں جی، مطلب ایک ہم۔ اب آگے فرماتے ہیں فما ذکرہ فی غایۃ المراد، اب شاہد اول نے اپنے کتاب غایۃ المراد میں جو فرمایا اشکال کیا ہے، اس اشکال کے اوپر شاہد اول نے ہمارے اشکال اوف بالعقود وغیرہ پر اشکال نہیں کیا ہے، بلکہ شاہد اول نے ان علماء کے اوپر استدلال کیا جنہوں نے عقد فضولی کی صحت کے لیے یہ دلیل دیا تھا کہ بِأَنَّهُ عَقْدٌ صَدَرَ عَنْ أَهْلِهِ کہا تھا نا، اس جملے پر انہوں نے شاہد اول نے اپنی کتاب غایۃ المراد میں اشکال کیا ہے۔ اشکال کیا کیا انہوں نے کہ من انہ من بعد باب المصادرات، کہ یہ والی جو دلیل انہوں نے دیا عقد فضولی کی صحت پر، یہ مصادرہ علی المطلوب ہے۔ مصادرہ علی المطلوب کسے کہتے ہیں؟ مصادرہ علی المطلوب اسے کہتے ہیں کہ آپ کسی مدعا پر دلیل دیتے ہیں اور دلیل بھی وہی مدعا ہے، یعنی آپ کا مدعا اور آپ کا جو دلیل ہے یہ واحد ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں مصادرہ علی المطلوب۔ یہ تو ہمارا اختلافی مسئلہ ہے، آپ کا دعویٰ یہ ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، عقد فضولی کے عدم صحت کے قائلین کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں یہ ہے، اسی مطلب کو جو اختلافی مسئلہ ہے جو کہ آپ کا مدعا ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، آپ اس کو بطور دلیل پیش کرتے، وہ کیا؟ کیونکہ ہمارا بحث اہلیت العاقد میں ہے۔ اب یہ عاقد عقد کرنے والے کے اندر ہم کہتے ہیں کہ یہ اہل نہیں ہے، کیوں اہل نہیں ہے؟ کیونکہ نہ مالک ہے، نہ معذون ہے، نہ ولی، کچھ بھی نہیں ہے، غیر شاہد اب عقد کر رہا ہے، اس کے اندر اہلیت نہیں ہے، تو اہلیت ہونا تو اول کلام ہے، اس کی اہلیت پہ بات ہو رہا ہے، لیکن آپ اہل ہے کہ اس کو بطور دلیل پیش کیا، تو یہ مصادرہ علی المطلوب ہے، کہتے ہیں مصادرات۔ ہاں جی، تو شاید اول نے غایۃ المراد میں کہا ہے کہ یہ جو دلیل ہے یہ مصادرات میں سے ہے، یہ مصادرہ علی المطلوب ہے، آپ نے مدعا کو خود دلیل بنا کر پیش کیا ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں، آگے کیا فرماتے ہیں، لم اتحقق وجہ، میرے نظر میں شاہد اول کی یہ جو اشکال ہے یہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے،
یہ اشکال وارد نہیں ہوتا یہاں پر. متعدرہ والا اشکال چاہے اول نے جو اس اوپر والے دلیل پہ کیا ہے یہ اشکال غیر وارد ہونا، یہ وارد نہیں ہوتا. کیوں وارد نہیں ہوتا؟ کیونکہ عاقد کی اہلیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے نا. عاقد تمام جہات سے اہل ہیں، تمام متعاقدین کی شروط، عوضین کی شروط، عقد کے شروط سب کے سب یہاں موجود ہیں. ہمارے فرض یہ ہیں، فقط ایک چیز کی جو خلل ہے، رضا بھی موجود ہے. بلکہ ہمارا فرض کیا ہے یہاں پر، بعد میں مالک نے اجازت دیا تو پھر رضا بھی موجود ہے، لیکن فقط احتمال ہے کہ شاید وہی رضا عقد کے ساتھ ہونا چاہے تھا، وہ نہیں ہوا. تو پھر اس کو ہم کیا کریں گے، اس احتمال کو اوف بالعقود وغیرہ کے عمومات کے ذریعے سے ہم اس احتمال کو دور کریں گے. تو کیا ثابت ہوا؟ خود بخود عاقد کی اہلیت ثابت ہو جاتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں عاقد اہل نہیں ہے، کہنا معقول نہیں ہے. ہاں جی، لأن کون العاقد اہلا للعقد، کیونکہ عاقد کا عقد کا اہل ہونا کس حوالے سے، من حیث انہ بالغ عاقل، آیا یہ عاقد بالغ ہے یا نہیں ہے. ہمارا فرض یہ ہے کہ عقد کرنے والا بالغ ہے، بڑوں کی شرط کے اندر موجود ہے، وہ عاقل بھی ہے، کوئی مجنون نہیں ہے. اس حوالے سے یہ شرط بھی اس کے اندر موجود ہے. تو لہذا لا کلام فی عاقد کی اس جہت سے اہل ہونے میں کوئی کلام ہے. اس میں ہمارے اور آپ اور ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ہمارا فرض فضولی میں فقط رضا والی شرط کا مفقود ہونا ہے، باقی تمام جہات سے عاقد کی اہلیت نہ ہونا یہ ہمارے محل سے خارج ہیں. تو لہذا آپ اور ہم سب کے نظر میں تمام دیگر جہات سے عقد کی اہلیت ہے. حج وقضا یعنی لا کلام فی، اس کی اہلیت عاقل و بالغ ہونے کے حوالے سے، عقد کے اہل ہونے کے حوالے سے اس میں ہمارے اور آپ لوگوں کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی کلام نہیں ہے. آپ بھی اس حوالے سے اس کو اہل سمجھتے ہیں، ہم بھی اس کو اس حوالے سے اہل سمجھتے ہیں. وقضا مرتن وقضا لا کلام، اور اسی طرح اس میں بھی ہمارا اختلاف نہیں ہے، کوئی محل کلام نہیں ہے کہ کون المبیع قابل للبیع، کہ جو مبیع جس پر یہ معاملہ ہوا ہے یہ قابل بیع ہے، یعنی کہ یہ مبیع مال بھی ہے، اس کے اوپر معاملہ بھی چل سکتا ہے، کوئی نجس اور حرام چیزوں میں سے نہیں ہے، کوئی فضول چیزوں میں سے نہیں ہے. یہ ہمارا فرض ہے. فضولی میں ہمارا فرض یہ ہوتا ہے کہ مبیع کے اندر بھی شرائط موجود ہوں، مبیع و ثمن کے اندر، متعاقدین کے اندر بھی دیگر شرائط موجود ہو، اور عقد کی شرائط موجود، یہ ہمارا فرض ہوتا ہے نا. تو لحاظ کا مطلب یہ ہے کہ مبیع بھی شرائط کے حامل ہیں، اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ خلل نہیں ہے. تو لہذا باقی جہاد، دیگر جہاد سے جتنے بھی شرائط ہیں وہ سب کے سب موجود ہیں. اب محل کلام کیا رہا آپ ہمارے درمیان، فلیس محل الکلام، فقط جو بات جس پہ ہمیں اشکال کرنا چاہیے اور اشکال وارد ہونا چاہیے وہ فقط یہ ہے کہ خلو العقد عن مقارن اذن مالک، کہ یہ عقد فقط ایک چیز سے خالی ہے. وہ کیا ہے کہ اذن عقد کے ساتھ نہیں، وإلا رضا تو بعد میں حاصل ہوا نا آپ کے اور ہمارے نظر میں اجازت، یعنی آپ کہتے ہیں فضولی صحیح نہیں ہے، تو آپ لوگوں کا نظر کیا ہے، اجازت حاصل ہونے کے باوجود بھی صحیح نہیں، یہ نا، یعنی اجازت مالک نے دیا بعد میں، تو اجازت دینے کے بعد آپ لوگ اس کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اجازت دینے کے بعد پھر وہ معاملہ صحیح ہے. تو فرض یہ ہے کہ رضا حاصل ہوا ہے، آپ لوگوں کے نظر میں بھی رضا حاصل ہے، ہمارے نظر میں بھی رضا حاصل ہوا ہے، لیکن اختلافی مسئلہ کہاں پر ہے، آپ اس وجہ سے معاملے کو غلط سمجھتے ہیں کیونکہ وہ رضا عقد کے ساتھ مقارن نہیں ہے. ہم اس لیے اس کو صحیح سمجھتے ہیں کہ وہی بات والے رضا کافی ہے، عقد کے ساتھ مقارن ہونا شرط، یہ ہمارا محل کلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز محل کلام نہیں ہے. تو لہذا فلیس محل الکلام، پر کوئی محل کلام درمیان میں نہیں ہے، الا محل کلام خلو العقد عن مقارنت اذن المالک، یہ عقد مالک کے اذن کے ساتھ مقرون نہیں ہے. اس مقرونیت کے حوالے سے یہ جو ہے احتمال ہم نہیں ہیں، یہ والا قرآن نہیں ہے، فقط اس وجہ سے آپ اشکال کرتے ہیں. وَهُوَ مَدْفُوعٌ بِالْأَصْلِ، تو اس احتمال کو ہم کیا کریں گے کہ آیا رضا کو عقد کے ساتھ مقارن ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے. تو پھر یہ احتمال کیا تک ہے، اس کے مقارنات پر کوئی ہمارے پر کوئی دلیل خارجی تو نہیں نا، حتماً مقارن ہونا چاہیے رضا عقد کے ساتھ، اس دن حتماً ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل فقط رضا شرط ہونے پر ہے کہ عقد کے لیے مالک کی رضا ہونا چاہیے، لیکن حتماً وہ رضا عقد کے ساتھ مقرون ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. فقط ہمارا احتمال ہے کہ شاید یہ شرط ہو سکتا نہ ہو. تو اس احتمال کو ہم دفع کر سکتے ہیں کس کے ذریعے سے، بالاصل، اصل کے ذریعے. اصل سے مراد یہاں پر دو احتمال ہے، اصل سے مراد وہی عمومات مراد ہو تو پھر اصول لفظہ بن جائے گا، اصول لفظہ اصالہ مثلا عموم، اصالہ اطلاق وغیرہ، اس کے ذریعے سے اس احتمال کو دور کریں گے. اور دوسرا احتمال اصالہ استطاع، آپ جو اصالہ عدم
اشتراط بھی مراد رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں احتمال ہے کہ شاید اس عقد کے لیے اذن سابق شرط ہے یا نہیں ہے، تو اصل اولی کے حاصل عدم اشتراط ہیں، تو اصول عمل عدم اشتراط جاری کر کے ہم یہاں پر اس جو ہے عدم مقارنت الاذن کو ثابت کریں گے۔ جب عدم و اشتراط مقارنت الاذن بالعقد کو ثابت کرنے کے بعد خود بخود عقد کس میں داخل ہو جائے گا؟ اوفوا بالعقود کے عام میں داخل ہو جائے گا، احل اللہ البیع کے عام میں بھی شامل ہو جائے گا، اور خود بخود اس کے پر جہاد کا حکم لاگو ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ولعل، اس کے بعد پھر مصنف خود شہید اول کی اس اہلیت والی بات کو وہاں پر تھوڑا اس کے تعویل کرتا ہے۔ ولعل مراد شہید، شاید شہید اول کی مصادرہ والی مراد ہے کہ کیونکہ ہمارے کلام عاقد کی اہلیت میں ہیں، آپ عاقد کو اہلیت والی بات کو آپ یہاں پر بطور دلیل پیش کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے کلام کیا ہے؟ خود عاقد کی اہلیت میں ہے۔ یہ والا جو اشکال شہید اول نے کیا ہے، شاید اس شہید اول کی اس اشکال میں اہلیت نہ ہونے سے مراد دیگر جہت اشکال ہونا نہیں ہے۔ شہید اول کہتے ہیں کہ یہاں پر عاقد کے اہلیت میں تو ہم اشکال کر رہے ہیں، تو اس اشکال سے مراد بھی شہید اول کی اہلیت والے اشکال سے مراد عاقد کے دیگر وہ جو ہے شرائط کے حوالے سے نہیں ہے کہ یہ بالغ نہیں ہے، یہ عاقل نہیں ہے اور دیگر شرائط کے اندر نہیں، یہ والا اشکال نہیں ہے، بلکہ شہید اول کے اشکال کا مراد یہ ہے کہ عاقد اہلیت اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس عقد کرتے وقت اس کو اذن حاصل نہیں تھا۔ یہ شہید اول کی اشکال اہل نہ ہونے والے اشکال سے مراد بھی وہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لعل مراد شہید ان الکلام فی اہلیت العقد، شاید مراد کے شہید کے مراد یہ ہے کہ ان الکلام فی اہلیت العقد، یہ مصادرہ والے اشکال سے نا۔ شہید اول نے کہا کہ یہ بات مصادرہ ہے، یعنی مراد کیا ہے مصادرہ سے مراد؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کیونکہ آپ عقد کو اہل قرار دے رہے ہیں، جبکہ اصل میں ہماری بحث ہی عقد کی اہلیت میں ہے، اہلیت کس حوالے سے، کیونکہ اس کو پھیلان عقد کے وقت اذن حاصل نہیں تھا۔ وَيَكْفِي فِي إِثْبَاتِ الْأَهْلِيَّةِ، کیونکہ اب اہلیت کا نہ ہونا کس جہت سے ہوا؟ باقی دیگر جہت سے اہلیت نہ ہونا نہیں تھا نا، فقط اس کو عقد کے وقت اذن حاصل نہ ہونا تھا نا۔ وَيَكْفِي فِي إِثْبَاتِ الْأَهْلِيَّةِ الْعُمُومُ الْمُتَقَدِّمُ، لیکن اہلیت کو ثابت کرنے کے لیے ہم کس سے سہارا لیں گے؟ وہی پہلو العمومات، اوفوا بالعقود، احل اللہ البیع کے عمومات کو ثابت کر کے اسی کے ذریعے سے اس کی اہلیت کو ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ اب اہلیت کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل خارجی کی طرف جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس عقد کا عموم سے خارج ہونے پر ہمیں کوئی دلیل خارج نہیں ہے، مخصص سے خارجی نہیں ہے، تاکہ اس کو اس طرح سے باہر سے خارج قرار دیا جائے۔ حج وقد اشتہر، اب یہ تو ہو گیا صحت کو، ابھی آپ نے دعویٰ کیا تک کہا دلیل نے دیا ہے، ابھی تک ہمارے اختلافی مسئلے میں ہیں۔ بعض علماء اس کو غلط سمجھتے ہیں، عقد فضولی کو، اس شک کو، عقد فضولی کے اس شک کو، کون سے شک کو؟ جہاں پر مالک کے لیے واقع ہے عقد، مالک کے لیے کیا ہے اور اذن ممنوعیت سابقہ موجود نہیں ہے، اس والے فرق کو اکثر علماء نے صحیح قرار دیا تھا، لیکن بعض نے اس کو باطل قرار دیا تھا نا۔ اب ہم صحت والوں کے استدلال پہ آتا ہے کہ جو صحیح سمجھتے ہیں عقد کو، ان صحیح والوں کے پاس کیا ادلہ ہیں جن ادلے کی طرف وہ صحت کو ثابت کر سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وقت اشتہر الاستدلال علیہم، مشہور ہے، اشتہار مطلب کہ بہت سارے علماء نے اس سے استدلال کیا ہے، ایک دو علماء نے اس سے استدلال نہیں کیا، بلکہ اس سے استدلال کرنا گویا علماء کے درمیان میں ایک مشہور ہے۔ استدلال علیہ علی صحت هذا النوع من الفضولی، فضولی کے اس نوع کی صحت پر استدلال کرنا علماء کے درمیان میں مشہور ہے، کس کے ذریعے سے؟ بقضیت عروۃ البارقی، عروہ بارقی کے قضیے سے استدلال کیا انہوں نے، عروہ بارقی کی حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے۔ عروہ بارقی نے کیا کیا تھا؟ دفع الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم دینارا، عروہ بارقی کا مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا تھا، عروہ بارقی جو کہ صحابی رسول ہیں، اس کو 1 دینار دیا تھا، دینارا نے 1 دینار اس کو دیا تھا۔ وقال له، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تھا کہ اشتر لنا به شاۃ، آپ اس سے 1 بھیڑ خریدیں۔ اب یہ شاۃ میں 2 استعمال ہے، ہو سکتا ہے شاۃ واحدہ کے معنی میں ہو یا شاۃ جنس کے معنی میں ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پر پیغمبر نے فرمایا کہ اس سے بھیڑ خریدیں، للاضحیہ یعنی قربانی کے لیے، قربانی کے ایام تھے، قربانی کے لیے کہا تھا کہ آپ قربانی کرنے کے لیے اس سے 1 دنبا خرید کے لائیں، یہ کہا تھا۔ فاشترى به شاتین، اب عروہ بازار چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے کیا کیا، اس 1 دینار سے 2 بھیڑ خریدا، 2 دمبا خریدا، 2 بھیڑ خریدا، ٹھیک ہے نا۔ پھر کیا کیا آگے، ثم باع احدهما فی الطریق بدینار، پھر اس کے بعد اس بھیڑ کو لے کے آیا، 2 بھیڑ کو خرید کے در راستے کے درمیان سے ان میں سے 1 بھیڑ کو کیا کیا عروہ نے، درمیان سے 1 بھیڑ کو فروخت کیا، کس کے مقابلے میں؟
بدینار، ایک دینار کے مقابلے میں، ایک دینار کے مقابلے میں ایک بیڑ کو فروخت کیا۔ فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالشاة والدینار، اور واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کس حال میں کہ ایک بیڑ اور ایک دینار لے کے، وہی ایک دینار بھی ہے اور ایک بیڑ بھی ساتھ ہے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ بارک اللہ لک فی صفقۃ یمینک، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے تمہارے اس معاملے میں، تمہارے اس معاملے عقد کے حوالے سے اللہ تمہیں برکت دے دے، یعنی اس کے ہمیں دعا دیا۔ تو اولاً تو پیغمبر نے اس حوالے سے روکا نہیں ہے، نہ فقط روکا نہیں ہے بلکہ اس کے ہمیں دعا بھی دیا ہے، یعنی گویا کہ پیغمبر کی تائید سے شامل حال ہیں اس معاملے کے لیے۔ تو اب یہاں پر علماء نے اس روایت سے استدلال کیا ہے، علماء نے اس روایت اور اس واقعے سے استدلال کیا ہے عقد فضولی کی صحت کے اوپر۔ کیسے استدلال کیا انہوں نے؟ استدلال کا مطلب کیا ان کا؟ فَإِنَّ بَيْعَهُ وَقَعَ فُضُولًا، استدلال کرنے والوں کا دعویٰ اس معاملے کے حوالے سے یہ ہے کہ فَإِنَّ بَيْعَهُ وَقَعَ فُضُولًا، ان کا دعویٰ ہے کہ عروہ کا یہ معاملہ واقع ہوا ہے فضولی طور پر، دو معاملہ ہوا ہے، عروہ نے دو معاملہ کیا یہاں پر، ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑا سیدھا کریں۔ تو عروہ نے یہاں پر دو معاملہ کیا، ٹھیک ہے جی، ایک بیع کیا ہے، ایک شرائع کیا ہے۔ عروہ نے ایک بیع کیا، ایک شرائع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے کون تھا کیا ہے؟ پہلے شرائع کیا ہے، کیونکہ دینار کو لے کر اس نے بیڑ خرید کے لایا۔ کتنا بیڑ؟ ایک بیڑ کہا تھا، دو خرید کے لایا، یہ شرائع ہے۔ اس کے بعد دوسرا بیع ہے، درمیان میں ایک بیڑ کو فروخت کیا۔ اب احتمال فضولیت تو دونوں میں ہے نا، دونوں میں احتمال فضولیت ہے۔ کیوں دو فضولیت ہیں؟ کیونکہ پیغمبر نے ایک بیڑ خریدنے کے لیے کہا تھا، اس نے بھی دوسرا بیڑ گویا کہ پیغمبر کے رضا کے بغیر، اذن کے بغیر خریدا، تو لہذا احتمال اس کے اندر بھی فضولیت کا ہے۔ لیکن اس میں ہم فضولیت کے احتمال کو رد کر کے اس کو ہم بیع لازم میں بدل سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہ ہم لفظ شاۃ سے واحد مراد نہ لیں بلکہ جن سے شاۃ مراد لیں۔ تو پیغمبر نے اس کو اشترانا بھی شاۃن سے ایک بیڑ خریدنے کے لیے نہیں کہا ہے بلکہ جن سے شاۃ کہا ہے کہ کوئی شاۃ اب ایک ہو دو ہو اس کے حوالے سے حد بندی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس بنا پر مطلق شاۃ خریدنے پر پیغمبر نے اس کو اذن دیا ہے۔ اب وہ ایک خریدے دو خریدے اس میں حد بندی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کا یہ شرع ہے، ہو سکتا ہے وہ فضولیت سے نکل جائیں، وہ بیع لازم کے حکم میں آ جائیں۔ لیکن اس کے بعد میں جو بیع کیا، درمیان میں ایک بیڑ کو فروخت کیا عروہ نے، یہ بیع اب اس کو ہم فضولیت کے دائرے سے خارج نہیں کر سکتے، یہ حتماً فضولی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ درمیان میں ایک بیڑ کو فروخت کرنے کے لیے پیغمبر نے کبھی اس کو نہیں کہا تھا، لیکن اس نے اپنی طرف سے فروخت کیا۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ بَيْعَهُ وَقَعَ فُضُولًا، عروہ کا یہ جو بیع ہے درمیان میں جو اس نے کیا ہے وہ فضولی طور پہ واقع ہوا ہے۔ وَإِنْ وَجَّهْنَا شَرَعَهُ، ہاں اگرچہ ہم اس کی شرع کو توجیہ کر سکتے ہیں۔ پہلے جو شرع کیا تھا نا، ایک بیڑ کہا تھا اس نے دو بیڑ خریدا، تو اس کی شرع کی ہم توجیہ کر سکتے ہیں علی وجہ، اس طرح سے توجیہ کر سکتے ہیں کہ یخرج عن الفضولی کی، وہ شرع اس توجیہ کے بعد وہ پھر فضولی نہیں رہے گا۔ توجیہ وہی کہ ہم لفظ شاۃ سے جن سے شاۃ مراد لیں، شاۃ واحد مراد نہ لیں، دوسرا نے پھر کیا ہوگا، پھر یہ معاملہ فضولی نہیں رہے گا بلکہ معاملہ لازم ہو جائے گا۔ لیکن بعد میں جو بیع کیا حتماً وہ فضولی ہے، ٹھیک ہے۔ ہذا ہوا استدلال الفقہاء علی صحت الفضولی بہذا النوع، یہ تو فقہاء کا استدلال تھا فضولی کی صحت پر۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں آگے، اس کے اوپر حاشیہ لگاتے فرماتے ہیں وَلَٰكِن لا يخفى، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بات آپ لوگوں کے ذہن سے مخفی نہ رہیں کہ ان الاستدلال بها يتوقف، کہ اگر آپ اس واقعے کے ذریعے سے عقد فضولی کی صحت پر استدلال کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس واقعے سے عقد فضولی کی صحت پر استدلال کرنا موقوف ہے کس کے اوپر؟ علی دخول المعاملۃ المقرون بالرضا المالک فی بیع الفضولی، کہ آپ اس معاملے کو جو رضا مالک کے ساتھ مقرون ہو، ایک معاملہ جس میں مالک کی رضا، یعنی وہی رضا باطنی کی بات پہلے ہم نے کیا تھا نا، ہم نے بہت بڑی لمبی بات کیا تھا نا یہ کہ مالک کی رضا باطنی حاصل ہو تو پھر وہ معاملہ فضولی میں رہتا ہے یا وہ معاملہ فضولی سے نکل جاتا ہے، یہی بات ہے نا۔ تو یہ اس واقعے سے عقد فضولی کی صحت پر استدلال کرنا اس بات پر موقوف ہے کہ ہم رضا باطنی والی صورت کو بھی فضولی کے اندر رکھیں، اس کو فضولی سے باہر قرار نہ دے دیں۔
اگر ہم اس معاملے کو جہاں مالک کی رضا باطنی حاصل ہے اس کو فضولی سے خارج کریں تو پھر یہ کہ مسئلہ کیا بن جائے گا؟ پھر فضولی کے موضوع سے اجنبی ہو جائے گا، کیونکہ معاملہ لازم ہے اور معاملہ فضولی کوئی اور چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور مصنف نے بھی جی کیا فرمایا تھا آگے کہ میرے نظر میں جو نفس میں جو قوی نظر آتا ہے وہ قوی یہ نظر آتا ہے کہ یہ معاملہ فضولی سے باہر ہے، مالک کی رضا باطنی جس معاملے کے لیے اس کو فضولی نہیں ہونا چاہیے بلکہ موضوعان فضولی سے خارج ہونا چاہیں۔ تو لہٰذا کیا فرماتے ہیں؟ لا یقع ان الاستدلال بہا، اس عروہ بارقی کے واقعے کے ذریعے سے عقد فضولی پر استدلال کرنا موقوف یتوقف، یہ موقوف ہے کس بات پر؟ کہ علی دخول المعاملۃ المقرونہ برضا المالک، کہ وہ معاملات جس میں مالک کی رضا مقرون ہو، رضا باطنی ہو، وہ بھی کیا ہے؟ دخولی فی بیع الفضولی، یہ معاملہ بھی بے فضولی میں داخل ہے۔ ہم یہ دعویٰ کریں کہ جس معاملے کے لیے مالک کی رضا باطنی شامل ہو وہ معاملہ بھی فضولی کے اندر باقی رہ جاتا ہے، فضولی سے خارج چیز نہیں ہے، تب جا کے یہ بھی فضولی کے مورد میں آئے گا اور یہ واقعہ فضولی کے صحت کے لیے دلیل بنے گا۔ لیکن اگر اس کو خارج کرا دے تو پھر یہ اس فضولی سے اجنبی بن جائے گا، پھر استدلال کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ حج اب وضاحت کی طرح سے وہ توجہ ذالک کو ہم وضاحت کی، آپ یہاں سوال کریں گے نا آپ کہ اس کو فضولی میں داخل کریں تو پھر یہ دلیل بنے گا، داخل نہ کرے تو فضولی میں نہیں بن جائے گا، یہ ہوگا نا؟ تو پھر آپ فوراً آپ کے ذہن میں یہ مطلب آئے گا کہ کیا اس کا فضولی سے خارج ہونا ممکن ہے؟ یہ معاملات کو ہم فضولی سے خارج قرار دے سکتے ہیں؟ کوئی ایسا احتمال ہے؟ تو اس کی وضاحت کی ضرورت ہے، اس کو مطلب کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں وضاحت کی ضرورت ہے۔ وہ توجہ ہو ذالک، اس کی وضاحت یہ کہ ان الظاہر، یعنی بالفاظ دیگر کیا تھا؟ جس مالک کے جس معاملے کے لیے رضا باطنی حاصل ہے وہ معاملہ بھی فضولی میں داخل کریں تو پھر یہ فضولی کے دلیل بنتا ہے۔ لیکن مسئلہ اس شرح کے بے فضولی کے بارے میں کہ عروہ کے اس فعل پر کیا اس کو مالک کی رضا باطنی ثابت تھا نہیں تھا؟ مسئلہ اس میں ہے نا کہ چلو ٹھیک ہے، فرض کرے ہم جس معاملے کا رضا باطنی شامل حال ہے اس معاملے کو بھی فضولی میں داخل کیا، لیکن اس معاملے کے لیے اس کو فضولی سے بالفرض خارج کرا دیا، جس کے لیے رضا باطنی ہے اس کو بالفرض ہم نے فضولی سے خارج کیا، کہا کہ وہ فضولی نہیں، لیکن اس معاملے عروہ بارقی کے واقعے کے اندر عروہ کو پیغمبر کی رضا باطنی کا علم ہونا نہ ہونا کہاں سے ثابت ہے؟ ہو سکتا ہے اس کو پیغمبر کی رضا باطنی کا علم نہ ہو سکتا ہے عروہ کو پیغمبر کی رضا باطنی کا علم ہو۔ اگر اس کو فرض کرے پیغمبر کی رضا باطنی کا علم ہے تو پھر آپ کی بات درست ہے، پھر یہ فضولی سے خارج ہوگا یہ واقعہ، لیکن فرض کرے عروہ کو پیغمبر کی رضا باطنی کا علم بالفرض نہ ہو اور واقعہ کیا ہو تو پھر اس میں فضولی کے اندر رہے گا نہیں رہے گا، پھر وہ رضا باطنی والے صورت سے نکل جائے گا نا۔ تو اس مطلب کو ثابت کرنے کے لیے سوال کا ہم جواب دیتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں کہ ظاہر علم عروۃ برضا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما یفعل، اس واقعے کے ظاہراً یہ ثابت ہے، حتماً اور ظاہراً اس واقعے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ علم عروہ برضا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما یفعل، عروہ کو حتماً علم تھا پیغمبر کی رضایت کا، کس کے اوپر؟ بما یفعل، عروہ نے جو کون سا بیان بعد بے انجام دیا، عروہ کے شرح کے حوالے سے ہماری گفتگو نہیں بلکہ معاملہ عروہ کے اس بات والے بے کے حوالے سے، تو ہم کہیں گے کہ عروہ کو حتماً اس درمیان اور راستے میں جو اس نے معاملہ انجام دیا اس کے اوپر پیغمبر راضی ہونے کا حتماً عروہ کو پتہ تھا، جب پیغمبر کی رضا کا اس کو پتہ تھا تب جا کے عروہ نے درمیان میں یہ بے کیا نا، اگر اس پیغمبر کی رضا کا اگر عروہ کو ذرے سے پتہ نہ ہوتا تو ناممکن تھا کہ وہ جو ہے اس معاملے کو انجام دیں، اور اس کے بعد پھر فرض کرے بعد میں پیغمبر نے اس کی تائید کی، تو پیغمبر کی تائید حتماً اس لیے شامل حال نہیں ہوتا، کیونکہ پیغمبر کے اذن کے بغیر درمیان میں یہ معاملہ کرے مالا غیر میں کیا ہو جاتا ہے؟ تصرف کی معنی ہوتا ہے، مالا غیر میں بغیر اجازت تصرف کرنا شرعاً حرام ہے، پھر یہ پھر حرام پر پیغمبر کی تائید ممکن نہیں ہے نا۔ وقت اقبض، تو عروہ کو پتہ تھا پیغمبر اس معاملے پر راضی ہے تو تبھی اس نے کیا کیا؟ وقت اقبض المبیع، اس نے مبیع کو قبضے میں بھی دیا، آگے خریدنے والے کو تحویل میں بھی دیا، وقبض الثمن، اور اس سے ثمن کو قبضے میں بھی لے لیا، پیغمبر کی رضا ہونے کی طرف نے کیا نا، وَإِلَّا یہ نہیں کرتا، وَلَا رَيْب، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، شرعاً اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ان الاقباض والقبض فی بیع الفضول حرام، کہ بے فضولی کے باب میں ہم عقد فضولی کو صحیح سمجھتے ہیں، تو صحیح سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ عاقد کو تصرف کا بھی حق ہے، جو علماء عقد فضولی کو صحیح سمجھتے ہیں ان کے نظر میں خود عقد صحیح ہے،
اس کا ایجاب کرنا یا اس کا قبول کرنا فقط یہ صحیح ہے، لیکن اس ایجاب و قبول کے بعد اس کو حق نہیں فضولی کو مالک کی رضا کے بغیر کہ مثلا مبیع کو دوسرے کے تحویل میں دے دیں یا دوسرے سے سامان کو اپنے قبضے میں لے لیں، یہ عقد فضولی کے باب میں جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ جب تک اجازت حاصل نہ ہو اس وقت نہ مبیع میں تصرف کر سکتا ہے نہ سامان میں تصرف کر سکتا ہے، اور مبیع کو قبضے میں دینا کیا ہے؟ یہ تصرف ہے۔ سامان کو قبضے میں لینا کیا ہے؟ یہ تصرف ہے، اور تصرف مالک کے اذن کے بغیر فضولی کے باب میں جائز نہیں ہے۔ ولا ریب ان الاقباض والقبض بالفضول حرام، فضولی کے باب میں مبیع کو قبضے میں دینا، سامان کو قبضے میں لینا یہ شرعاً حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ لکونہ تصرفاً فی مال الغیر، کیونکہ یہ کیا شمار ہوتا ہے؟ مال غیر میں تصرف شمار ہوتا ہے، اور مال غیر میں تصرف مالک کے اجازت کے بغیر طب نفس کے بغیر ممکن نہیں، جائز نہیں ہے۔ ہاں جی، لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طب نفسہ، اس کے بغیر طب نفس کے بغیر تصرف نہیں۔ تو لہٰذا اس بات کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس واقعے کے اندر 4 احتمالات سے گزرنا پڑے گا۔ اس میں 4 احتمال ہیں، فلا بد، ہم اس کو 4 میں سے ایک مورد پہ حمل کرنا پڑے گا، 4 احتمالات میں سے ایک احتمال پہ حمل کرنا پڑے گا۔ پہلا احتمال نمبر 1، اما من التزام، یا تو اس قضیے میں ہمیں یہ التزام کا معنی کیا ماننا ہے، یا تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا، اس بات کو ماننا پڑے گا کیا کہ ان عروہ فعل الحرام، کہ عروہ نے قبض بعض کیا تھا نہیں کیا تھا، یعنی فرض کرے ہم 1 منٹ کے لیے ہم اپنے ذہن سے نکال دیں کہ شاید عروہ کو پیغمبر کی رضا کا علم نہیں تھا، فرض کرو، اور پھر اس نے یہ قبض اقباض کیا، تو کیا ہوگا؟ پھر عروہ کا یہ فعل کیا ہوگا؟ فرض کرے کہ عروہ نے یہ کام فعل حرام انجام دیا، اس نے قبض بھی کیا اور اقباض بھی کیا نہیں کیا، تو گویا کہ فرق یہ ہے کہ عروہ نے کہا۔ جی، تو اگر ہم یہ مانیں کہ ان عروہ فعل الحرام فی القبض، کہ اس قبض اقباض میں پیغمبر کی رضا اس کو حاصل نہیں تھا، اس کی رضا کا اس کو پتہ نہیں تھا، پھر بھی اس نے قبض اقباض کیا، گویا اس نے پہلے حرام انجام دیا، یہ حمل اس پر بات پہ حمل کرے، کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ حمل کرنا، اس پہ حمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ وہ مناف لتقریر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اگر اس کا یہ کام پہلے حرام ہوتا تو کیا ہونا تھا؟ فرض کر اگر پیغمبر کی رضا کے علم کے بغیر عروہ اگر اس قبض اقباض کو انجام دیتے اور پھر حرام انجام دیتے تو پیغمبر کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ پیغمبر اس کو بعد میں ٹوکنا چاہیے تھا، اس کی مذمت کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر کیا ہوا ہے؟ پیغمبر کی تقریر ثابت ہے، پیغمبر نے اس کی تائید کی ہے، بارک اللہ بصفقت یمینک، تو پیغمبر کی تقریر اور یہ تائید سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عروہ کا جو قبض اقباض کا معاملہ حرام نہیں تھا بلکہ شرعاً جائز تھا، اور شرعاً جائز کب ہوا؟ جب پیغمبر کی رضا کا علم ہوا تبھی ہوا نا، ہوا نہیں ہوا؟ یہ احتمال اول ہے، لیکن احتمال اول کو ہم نے کیا کیا؟ احتمال ہے لیکن احتمال کو ہم نے رد کیا۔ کیوں رد کیا؟ کیونکہ یہاں پر پیغمبر کی تقریر کی وجہ سے یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، وہ آتا دوسرا احتمال، وَإِمَّا مِنَ الْقَوْلِ، یا تو ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا یہاں اس معاملے میں، عروہ کے معاملے میں کیا ماننا پڑے گا کہ بِأَنَّ الْبَيْعَ الَّذِي يَعْلَمُ أَوْ يُعْلَمُ بِتَعَقُّبِهِ لِلْإِجَازَةِ، کہ وہ بیع کہ جس بیع کے بارے میں عاقد کو پہلے پتہ ہو، کیا پتہ ہو؟ بِتَعَقُّبِهِ لِلْإِجَازَةِ، انشاءاللہ بعد میں اجازت آئے گا، ابھی تو نہ رضا کا پتہ ہے، نہ اذن کا پتہ، نہ اجازت کا، معاملہ کرتے وقت کوئی پتہ نہیں، لیکن فقط اس کو اتنا یقین ہے کہ حتماً بعد میں اجازت ملے گا، اس عقد کے بعد اجازت حتماً ملے گا۔ اگر کسی عقد کے بارے میں یہ علم ہو کہ بعد میں حتماً اجازت ملنے والا ہے تو اس طرح میں پھر یجوز التصرف فی قبل الاجازہ، اس طرح میں پھر اجازت سے پہلے بھی تصرف کرنا جائز ہے۔ مثلا عاقد نے کسی مال کو کے اوپر عقد بھی کیا اور عقد کرنے والے کو ثابت یقین بھی ہے کہ اس کا مالک بعد میں حتماً راضی ہو جائے گا، اور اس رضائے متاخرہ کے اوپر بنا رہ کر اس نے کیا کیا؟ تصرف بھی کیا کہ مبیع کو آگے تحویل میں بھی دیا، سامان کو قبضے میں لیا، اور ہمارا دعویٰ یہ ہو، ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ ہم یہ کہیں کہ وہ عقد کہ جس کے بارے میں یہ ہمیں پتہ ہے کہ بعد میں رضائے متاخرہ ملنے والا ہے، بعد میں اجازت ملنے والا ہے، تو اس عقد کی اس صورت میں تصرف کو ہم کیا کرا دیں؟ جائز کرا دیں، فقط اجازت محتملہ کی بنا پر پہلے والے تصرف کو ہم کیا کرا دیں؟ تصرف کو جائز کرا دیں، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ یعنی وَمِنَ الْقَوْلِ بِأَنَّ الْبَيْعَ الَّذِي يُعْلَمُ، وہ بے جس کے بارے میں پتہ ہو، بِتَعَقُّبِهِ لِلْإِجَازَةِ، کہ جس کے بعد میں اجازت ملنے والا ہے،
یجوز التصرف فی قبل الاجازت، اس میں اجازت ملنے کے احتمال کی وجہ سے اجازت سے پہلے ہی تصرف کرنا جائز ہے، اس کو مانے ہیں۔ تب یہاں پر ہمارے عروہ کے مسئلے میں آتے ہیں۔ فرض کرو عروہ کو فقط اتنا پتہ تھا کہ پیغمبر نے بعد میں مجھے اجازت دینا ہے، لیکن ابھی اس قبض اقباس کے وقت پیغمبر کی رضا کا اس کو پتہ نہ ہو، اور ہم کہیں کہ شرعاً یہ والا تصرف بھی جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس میں بعد میں اجازت ملنے کا احتمال ہے، یقین ہے، اس تصرف کو ہم کیا کرا دیں؟ شرعاً جائز کرا دیں۔ لیکن یہ کس بنا پر ہے؟ بناء علی کون الاجازت کاشف، یہ اس رائے کی بنا پر ہے کہ اگر ہم اجازت کو فضولے میں کیا کرا دیں؟ کاشف کرا دیں، تو کاشف کرا دینے کے اسلام میں کیا ہوگا؟ جو عقد کیا نقل انتقال بھی ہو جائے گا نا، ہوگا نہیں ہوگا؟ ختم۔ وسیجیء الضعف، لیکن انشاءاللہ بعد میں آئے گا کہ یہ احتمال بھی ضعیف ہے۔ کون سا احتمال؟ فقط اجازت بعد میں آنے کی وجہ سے اسی پر بنا رکھ کر پہلے تصرف کرنا یہ شرعاً جائز ہے۔ اس کے جواز میں کیا ہے؟ اشکال ہے، اس نظرے کا ضعف ہونا بعد میں آ جائے گا۔ ہاں جی، تو لہذا فیدول الامر بین ثالث، تو پہلے والا دونوں احتمال غلط ہوا۔ عروہ پھیل حرام انجام دیتا ہے، یہ بھی خطا غلط ہے، اور یہ والا عقد اس میں تصرف شرعاً جائز ہے کیونکہ بعد میں اجازت ملے گا، یہ والا احتمال بھی باطل ہے۔ تو پھر آخری دو احتمال باقی رہے گا، فیدول الامر بین ثالث، تیسرا احتمال رہے گا۔ وہ تیسرا احتمال کیا ہے؟ وہ جعل هذا الفرض من البيع، کہ بے کے اس فرض کو ہم کرا دیں۔ کون سے فرض کو؟ وهو المقرون برضا المالک، وہ عقد جو مالک کی رضا کے ساتھ مقرون ہے، رضا باطنی کے ساتھ، یعنی عروہ کو پیغمبر کی رضا باطنی کا پتہ ہے، جب پتہ ہے تو عقد کرتے وقت وہ کیا ہے؟ رضا مالک کے ساتھ مقرون ہے۔ تو پھر اس رضا کو، اس عقد کو ہم کیا کرا دیں؟ جعل هذا الفرض من البيع خارجا عن الفضول، بے کے اس فرض کو درجہ فضولی سے کیا کرا دیں، کیونکہ اس عقد کے لیے کیا ہے؟ اس عقد کے لیے مالک کی رضا باطنی حاصل ہے، عقد کے وقت مقرون ہے رضا باطنی، تو اس نتیجے میں پھر یہ بے لازم ہے، ڈائریکٹ ہی بے لازم ہے، کسی اجازت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اجازت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر گویا یہ پھر عاقد معذون کے مانند بن جائے گا، اور معذون کے مانند بننے کی صورت میں پھر اس کو تصرف کرنا بھی کیا ہوگا؟ شرعاً جائز ہو جائے گا، پھر خود بخود یہ معاملہ فضولی کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، کما قلنا ہو، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا۔ یہاں رکھ لیتے کیا غیم، صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔